سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، حکمراں گزرا ہے، اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا اور ذرا بھی نہیں ہچکچایا۔ وہی سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گیا۔ سعید ابن جبیر بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، رات میں نکلتے ہیں، چھپ چھپا کر گزر رہے ہیں، شہر پار کرنا چاہتے ہیں، ملک سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا سعید ابن جبیر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ، زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ، ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا، اعلان کر دیا گیا جو سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ پولیس ہاتھ دھو کر سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گئی، لیکن سعید ابن جبیر کو پکڑ نہ پائی۔ ایک دن ایسا تھا کہ سعید ابن جبیر رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا۔ لیکن اسی رات ایک دوسرے مسلمان نے سعید ابن جبیر کو اس جھونپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج ابن یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا جاسوسی اپنے ہی لوگ، سعید ابن جبیر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی، اور حجاج ابن یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا، سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے۔ سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی، لیکن راستہ کافی دور ہے۔ گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ 10 دن لگے گا، اتنی دور نکل چکے تھے سعید ابن جبیر حجاج کی پکڑ سے۔ اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی، ایک دن چلے، ایک دن رات چلے، رات پھر دوسرا دن چلے، پھر دوسری رات چلے، لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیے۔ دن میں روزہ رکھ رہے تھے اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے، سعید ابن جبیر وہیں پر نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے، لیکن سعید ابن جبیر کے مریدین اتنے تھے، ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے، ان کو پانی پلاتے، ان کی عزت کرتے۔ لیکن سب کو اس بات کا احساس تھا کہ سعید ابن جبیر اب قتل کر دیے جائیں گے۔ 3-4 دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا۔ پولیس والے، جو 2 پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رکھی تھی، ان پولیس والوں کو سعید ابن جبیر کا اخلاق بہت پسند آیا۔ رات میں نماز پڑھنا، دن میں روزہ رکھنا اور اچھی طریقے سے بات چیت کرنا اور بولنا، تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا اے سعید، میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے جلادوں سے قتل کرا دے۔ سعید، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہیں بھی اپنے بیوی بچوں کی یاد آئے گی۔ ہاں اے سعید، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر لا دیں۔ ایسا کرو، حجاج کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے، ہم تمہیں رات میں چھوڑ دیتے ہیں، تم رات کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے نکل جاؤ۔ یاد رکھنا، ملک کو کراس کرنا تھوڑا مشکل ہے، رات ہی رات میں تمہیں نکلنا ہوگا اور کچھ دن کے بعد تم نکل جاؤ گے۔ اے سعید، اپنا خیال رکھنا، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سعید ابن جبیر نے کہا پولیس والوں سے، تم نے بہت اچھا کیا کہ میری بیوی اور میرے بچوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ تم پر رحم فرمائے جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ سعید ابن جبیر نے 2 رکعت اللہ کے لیے شکرانے کی نماز پڑھی
اور وہیں سے وہ چل دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ پولیس والوں کو دعا دے کر نکل جاتے ہیں، لیکن ابھی 1 میل ہی گئے ہوں گے، 1 یا 2 میل دور گئے ہوں گے، ان کو کچھ خیال آیا، ان کے ذہن میں کوئی بات آئی۔ سعید ابن جبیر وہیں سے پلٹتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان دونوں پولیس والوں کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مسلم پولیس والو، اے میرے مسلمان بھائیو، اے حجاج کے پولیس والو، تم نے مجھے چھوڑا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن میں واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں، جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر ہی لیا ہے تو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو۔ وہ دونوں پولیس والے کہنے لگے، سعید تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے سامنے گئے اور میرا انجام میرا قتل ہے، لیکن مجھے پھر بھی جانا ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ سعید ابن جبیر نے کہا، آئے پولیس والو، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے اور تمہیں بتایا ہے کہ سعید فلاں گھر میں گھسے ہیں، اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ جاسوس ایک ایک چیز کی نظر رکھے ہوئے ہے۔ جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے تو اس کی خبر اس جاسوس کو ضرور ہوگی۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو جاسوس کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو، اور جب حجاج کے سامنے تم جا کر یہ کہو گے کہ مجھے سعید ابن جبیر نہیں ملے، لیکن اگر اس جاسوس نے یہ کہہ دیا مل گئے تھے، میری آنکھوں کے سامنے ان کو پکڑا بھی تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا، تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ سن لے گا اور جان لے گا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ تم دونوں کی گردن اڑا دے گا۔ سعید ابن جبیر نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی جان کو مصیبت میں ڈال دیں، تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں۔ نہ ہمارا نبی اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آئے پولیس والو، ہم تو بچ جائیں گے، لیکن ہمارے بارے میں جب پتا چلے گا کہ تم دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر حجاج تم دونوں کو قتل کر ڈالے گا۔ سعید ابن جبیر پھر نہیں مانے اور ان دونوں پولیس والوں نے مجبور ہو کر سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا، اور حجاج نے ان کے ہاتھ پیچھے سے بندھوا کر خونی چمڑا بچھا کر جلاد کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سعید کو قتل کر دو، اور سعید کی گردن نیچے ہوتی ہے اور حجاج ابن یوسف کے جلاد نے ایک زوردار تلوار مار کر سعید ابن جبیر کو قتل کر۔ پورے واقعے سے کیا ملا ہے؟ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن پہ تلوار چلانا گوارا کر لیا، لیکن ان 2 مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کیا۔